الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے برکت حاصل کرنے کے لیے تلاوت کی ہے. ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور اس کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک. کل 10 تاریخ ہوگی اور اہل ایمان قربانی کا سلسلہ شروع کریں گے جو 3 دن جاری رہے گا. اس حوالے سے کچھ باتیں، کچھ مسائل آپ تک انشاءاللہ پہنچاؤں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دو باتیں پہلے بنیادی طور پر. اہل ایمان اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس مہینے کا نام ہی حج کا مہینہ ہے. دنیا بھر کے مسلمان زندگی میں ایک مرتبہ استطاعت والے، طاقت رکھنے والے، مالی اور جسمانی
حج ادا کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ دنیا بھر میں مسلمانوں میں کہ وہ جو حج پر نہیں جاتے وہ اپنے اپنے مقام پر 10 تاریخ کو، 11 کو اور 12 کی شام تک سنت ابراہیمی کی یاد مناتے ہوئے قربانی کرتے۔ زمانہ تیز رفتار ہے، اعتراض کرنے والے نئی نئی باتیں اپنے ذہنوں سے گڑھتے رہتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ قربانی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو حج پہ جاتے ہیں۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ قربانی اصل جذبے کا نام ہے، جانور کو ذبح کرنا بے رحمی ہے، اتنے جانور ذبح ہو جاتے ہیں، کیوں کوئی اسکول نہیں بنا لیتے، ہسپتال نہیں بنا لیتے، غریبوں کی مدد نہیں کر لیتے؟ لا تعداد جانور ذبح ہوتے ہیں، یہ بے رحمی ہے، معاذ اللہ۔ آپ کو ان کے جوابات پہلے بھی سنا چکا ہوں، کچھ باتیں دہراؤں گا تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی گرا ہو تو نکل جائے، کوئی شبہ ہو تو دور ہو جائے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا خالق و مالک، ہمیں بنانے والا اللہ تعالی ہے۔ ہمارے پاس ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے مال جمع کیا، آپ نے دنیا کا کوئی سامان جمع کیا، آپ کہیں گے جی میں نے محنت کی، مزدوری کی، تجارت کی، یہ سب ذریعے بنے ہیں، عطا کرنے والا اللہ، اسی نے ہاتھ پاؤں دیے، جسم طاقت دی۔ آپ اگر کچھ پڑھ گئے ہیں تو عقل کس نے دی ہے؟ پڑھنے کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ اللہ۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں کچھ قربان کرتے ہیں تو ہمارا کچھ نہیں جا رہا، ہمیں تو مفت میں ثواب مل رہا۔ ہم اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو خوشی محسوس کریں کہ اللہ نے اس قابل بنایا ہے اور اس پر ہمیں ثواب بھی دیا جا رہا ہے۔ وہ انسان جو اللہ کی فرما برداری نہیں سیکھتا، اللہ کے لیے محبت کا جس میں جذبہ نہیں ہے، وہ یقیناً اپنے خیالات میں، نظریات میں، اپنے آپ میں درست نہیں ہے۔ آئیے پہلے ایک مرتبہ پھر اس بات کو دہراؤں کہ مسلمان کے معنی کیا ہے۔ اسلام اور مسلمان، ان دونوں کے معنی اپنے ذہنوں میں تازہ کیجئے۔ یہ مصدر ہے۔ اسلام، اس کے معنی گردن نہادن، گردن رکھ دینا۔ مسلمان، گردن رکھ دینے والا۔ مسلمان کے معنی گردن رکھ دینے والا۔ آسان لفظ میں اس کا معنی یہ ہوگا سراپا تسلیم و رضا، اپنا سر جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا کہ جو رب تعالی کا حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دل و جان سے میں مانتا ہوں، قبول ہے۔
تو جب مسلمان کے معنی ہی گردن رکھ دینے والا، تو پھر میں پوچھنا چاہوں گا اعتراض کی گنجائش رہے گی؟ جب رب کا حکم ہے گردن رکھ دی، کیوں دیا ہے حکم؟ کیا اس میں حکمت ہے؟ کیا راز ہے؟ کیا فائدے ہیں؟ وہ یہ نہیں سوچتا، وہ کہتا ہے میرے رب کا حکم ہے، بس مجھے قبول ہے۔ دائمی طور پر، یہ نہیں ہے وقتی طور پر، فار دا ٹائم بینگ نہیں، جس کو انگلش میں آلویز کہتے ہیں، ہمیشہ دائمی طور پر خود کو اللہ کے سپرد کر دینا، سراپا تسلیم و رضا بن جانا۔ اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو اپنی سوچ کے مطابق اعتراض کرتے ہیں، اگر میں ان کے کاموں کی لسٹ بتاؤں کہ وہ کہاں کہاں بے رحمی کرتے ہیں، کہاں کہاں وہ فضول خرچی کرتے ہیں، کہاں کہاں وہ نمائش کے لیے پیسہ اڑاتے ہیں، ہمارے سامنے کی باتیں ہیں۔ شادی کے نام پر اسلام نے کوئی خرچہ نہیں رکھا، نکاح ہو مسجد میں، مسجد میں نکاح ہو گیا، دلہن کا باپ دلہن کو لڑکے کے گھر میں چھوڑ آئے، ختم۔ لڑکا ولیمہ کر دے، چند افراد کو سنت ہے ولیمہ کھلا دے، شادی ہوگی۔ لڑکی والوں کا 1 روپیہ خرچ ہوا نہیں۔ ہمارے ہاں کیا لسٹ بنا کے دی جاتی ہے، اتنا تو جہیز دو، جہیز سامان کو کہتے ہیں، جو سامان تیار کیا جائے۔ پھر کتنے دن چراغاں، پھر اس کے نام پر رسمیں کہ جی آج میلاد، میلاد کے ساتھ مہندی، مائیوں۔ میلاد شریف کرنا غلط نہیں ہے، لیکن اس کے لیے باقاعدہ اس کے ساتھ مہندی، مائیوں، ڈانڈیا وغیرہ کی یہ رسمیں ساتھ لگانا، کتنے دن ڈھولکی چلتی رہتی ہے۔ پھر شادی کی تقریب ہے، اس کے لیے کتنا اہتمام کیا جاتا ہے، فوٹو سیشن ہوتے ہیں، ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے، بیوٹی پارلر میں جانا ہے، جوڑا ہی اتنے کا بننا ہے، کتنے جوڑے اور دینے ہیں، کیا کیا سامان بننا ہے، وہ آپ کے سامنے۔ بچے کی سالگرہ منانی ہے، ویڈنگ اینیورسری منانی ہے، یہ سب کیا ہے؟ اس پہ کوئی خیال نہیں آتا کہ یہ پیسہ ہسپتال میں دے دے، کسی غریب کی شادی کروا دے، کسی بیمار کا علاج کرا دے، کسی مستحق طالب علم کو پڑھانے کا انتظام کر دیں، اس وقت یہ خیال نہیں آتا۔ کب آئے گا؟ دین کے معاملے میں۔ تو میں اس انسان سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس نے جب اتنی بات کی ہے کہ جی یہ اتنے جانور ذبح ہو جاتے ہیں، بے رحمی ہے، تو تم جو روز کھاتے ہو، تمہاری جتنی دعوتیں ہیں ان میں جو طرح طرح کے تم پکوان پکا رہے ہو، اس میں جو گوشت ڈال رہے ہو، کتنے مرغے، کتنے بٹیر، کتنے جانور، اس وقت تمہیں بے رحمی کا خیال نہیں آتا؟ یہ جو جانوروں سے بوجھ اٹھواتے ہو، بیل گاڑی ہے، یہ دوسری گاڑیاں جن پہ جانور جوتے ہوئے ہیں، اس وقت بے رحمی کا خیال نہیں آتا؟ صرف اللہ کے نام پر قربان کرنے کو بے رحمی کیوں کہتے ہیں؟ یہ صرف جھلک دے رہا ہوں۔ اگر ان کے حساب سے فضول خرچی تو پھر یہ کہیں گے مسجدیں بنانا بھی یہ ہے، پھر یہ کہیں گے مدرسے بنانا، پھر ہر چیز پہ یہ، حج کے لیے بھی یہی کہیں گے، ان کی سوچ ہی یہی ہے۔ تو ذہن میں رکھیں، یہ رب تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے، رب کے حکم سے، رب کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں،
یہ فضول خرچی بھی نہیں ہے، یہ غلط بھی نہیں ہے۔ ملک کا سربراہ بادشاہ آپ سے مانگے یار مجھے ایک جانور لا کے دو، آپ مارکیٹ میں جائیں گے، اچھا یار ذرا بادشاہ کو دینا ہے، چھانٹ کے لیں گے، خرچ کی پرواہ نہ کرو، بس چیز بہت اچھی ہونی چاہیے، بادشاہ خوش ہو جائے۔ آپ کے کوئی دوست مانگ لے، کوئی پیارا مانگ لے، آپ اس وقت کتنا جذبہ رکھتے ہیں؟ میں یہ صرف سوچ کے لیے بتا رہا ہوں۔ اس وقت آپ کو کوئی خیال ادھر ادھر کا نہیں آئے گا، بس کسی طرح میں اس کو خوش کر دوں۔ کون زیادہ حق رکھتا ہے؟ اللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین۔ قرآن کہتا ہے اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ یہ رب کے دیے ہوئے مال میں سے کر رہے ہیں، نہ اس کو ہم بے رحمی کہہ سکتے ہیں، نہ ہم اس کو غلط کہہ سکتے ہیں۔ اچھا پھر مہربانی دیکھیں، جانور کا خون بہہ گیا، قربانی ہو گئی۔ آپ نے جس وقت چھری چلا دی، رگیں کٹ گئیں، 3-4 رگیں جو کٹ گئیں، خون بہہ گیا، قربانی اونچی گئی ہے، ہو گئی، پورا جانور آپ کے حوالے۔ پورے کا پورا جانور آپ کے لیے، سارا رکھ لیں، کھائیں، دعوت کریں، خود کھائیں، غریبوں کو دے دیں، دوستوں کو دے دیں، رشتہ داروں کو دے دیں، سارا خود رکھنا رکھ لیں۔ کھال بھی آپ اس کی جس طرح سکھائی جاتی ہے، تیار کی جاتی ہے اس کو کہ جی میں مصلی بناؤں گا، یا اپنے بیٹھنے کی اس کو کوئی بنا لیں، کوٹ بنانا ہے بنا لیں، اجازت ہے۔ سری پائے وہ بھی نہ پھینکیں، آپ بھونے کھائیں، منع نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ آپ کو دے دیا، صرف اللہ کی محبت کے لیے آپ نے اس پہ قربانی چھری چلائی، اس پر آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ اور ثواب کتنا ہے؟ ثواب کتنا ہے ذرا یہ بھی سن لیں کہ جانور کی کھال پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ اللہ ایک آدمی نے ایک دمبا یا ایک بکرا لیا، وہ ایک آدمی ہے، اس کے گھر میں 10 افراد ہیں، ان 10 کو وہ ساری کھال دے دیں اور کہیں کہ تم کو 1 سال کا ٹائم دیتے ہیں، اس کے بال گن دو۔ 10 آدمی ہونا گھر کے، اور کوئی کام نہیں کرو، پورا سال اس کے بال گنو، گن لیں گے، اونچی 2 سال 10 سال نہیں، عمر بھر لگا دیں، ایک جانور کی کھال پر کتنے بال ہیں آپ گن سکتے نہیں، اور صرف چھری چلانی ہے اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے، اس پر بھی ثواب مل رہا ہے۔ آپ کا گیا کیا ہے؟ پوچھوں میں گیا کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ بے رحمی کہنے والوں، غلط کہنے والوں، اپنے ذہنوں کو ٹھیک کرو، تم جو مرضی کر لو وہ سب صحیح، اللہ کے لیے قربان کر دیں تو باتیں کرتے ہیں، تو اندازہ کر لیں یہ لوگ صحیح نہیں۔ اصل قربانی کیا ہے یہ آج آپ کو سمجھانا ہے، پہلے بھی سمجھایا ہوا ہے، اصل قربانی کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لقب ہے خلیل اللہ، خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو، نیئر اینڈ ڈیئر، آج کل فرینڈ کہتے ہیں۔ اللہ کی محبت بہت زیادہ تھی ان کے دل میں۔ امتحان کتنے سخت ہوئے، ابھی جوان ہے، حکم ہوا آگ میں ڈال دو، تیار ہے اللہ کی رضا کے لیے، کوئی انکار نہیں۔
اللہ نے بچایا. نمرود کے ساتھ ٹکر لی ہوئی ہے جو خدائی کے دعوے کرتا. کتنی تکلیفیں اٹھائیں، برداشت کی. 90 برس کی عمر ہو گئی ظاہری گنتی کے لحاظ سے. کتنی؟ دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، مجھے نیک بیٹا عطا فرما. عمر زیادہ ہو گئی گنتی کے لحاظ سے بظاہر، دعا مانگی. اللہ تعالی نے ان کو بہت ہی پیارا بیٹا عطا کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام. حکم ہوا اس کو اور اس کی ماں کو جنگل میں چھوڑا. بیوی بھی پیاری، بیٹا بھی پیارا، دعائیں مانگ کے لیا ہے، بہت اچھا. چھوڑا، کوئی اعتراض نہیں. راضی برضا، یا اللہ تجھ سے زیادہ کوئی پیارا نہیں جو تیرا حکم ہے. چھوڑا. بچے کی عمر ہو گئی 7 برس. کتنی؟ مکہ آباد ہو گیا تھا. بنو جرم قبیلہ وہیں رہنے لگ گیا، آباد ہو گیا. حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل وہیں رہتے ہیں. حضرت ابراہیم جاتے ہیں خیریت پوچھاتے. 7 برس کی عمر ہو گئی بچے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. بیٹے کو بلایا صبح، یا بنی انی اریٰ فی المنام، اے میرے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے. اس میں کیا دیکھا ہے؟ انی اذبحک، بے شک میں تجھ کو ذبح کرتا ہوں. بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ 7 برس. نبی بلا کے کہہ رہے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھ کو خواب میں ذبح کرتا ہوں. فانظر ماذا تری، خواب میں دیکھا. بیٹا آگے سے یہ نہیں کہتا خواب تو خواب ہوتے ہیں، کہاں خوابوں کی بات کرتے ہیں، خواب خواب ہے. 7 برس کی عمر ہے.